اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، حماس کے راکٹوں نے کمال کر دیا، فلسطینی مسلمانوں کی بڑی فتح۔ صہیونی حکومت کی خطرناک ترین شخصیت حماس کے راکٹ حملوں سے ہلاک، صہیونیوں کی میزائل ٹیکنالوجی کا جنازہ نکل گیا۔ اسرائیلی حکومت غصے سے تلملا اٹھی، حماس کا فلسطینیوں کو فوری مسجد اقصی پہنچنے کا حکم۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کے پاس کچھ وقت کی مہلت، صہیونیوں کا یوم احتساب آ پہنچا۔ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم، جنگ کی تیاریاں، مجاہدین نے کمر کس لی، فتح قریب تر آ گئی۔ 90 لاکھ یہودی یتیم ہونے کے قریب۔ قطر، کویت، ترکی اور پاکستان بھی میدان میں کود پڑے۔ نیتن یاہو نے جاتے جاتے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، امت مسلمہ کا صبر جواب دے گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہودی مسجد اقصی کی جانب مارچ کیوں کرنے والے تھے، جس کو حماس کی دھمکی پر منسوخ کر دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ مسلمانوں کی بہادر مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونیوں سے 11 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں شاندار فتح حاصل کی اور اسرائیل کو اربوں ڈالرز کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی دیا۔ عالمی برادری کی کوششوں اور مصر کی ثالثی کے بعد دونوں فریقین کے مابین اس جنگ کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن حماس نے یہودیوں کو خبردار کیا تھا کہ بیت المقدس اور شیخ جرح کے علاقے میں آئندہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت یا اس قسم کی کوئی بھی چھوٹی سی کوشش کی تو اس کا وہ حشر ہوگا کہ جو تاریخ میں کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ ناظرین، حماس کی دھمکی کے بعد اسرائیل میں مظاہرے شروع ہو گئے، جس میں ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم کو بکرا بنایا گیا، لیکن پھر سے حالات اسرائیل کی نئی آنے والی حکومت کے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صہیونیوں نے ایک بار پھر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، جس کے بعد حماس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام فلسطینیوں کو بیت المقدس پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، حماس کی جانب سے اسرائیلی وزارت دفاع کو خط لکھا گیا ہے کہ جس میں اسرائیل کو دھمکی دی گئی اور صہیونیوں کو اس مارچ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا جو وہ ہر سال مسجد اقصی کے صحن میں منعقد کر کے یہاں ڈانس کرتے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیلی فوج کو اس کی نئی حماقت پر سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کی جانب سے وارننگ کے بعد صہیونیوں نے اپنا یہ اشتعال انگیز پروگرام منسوخ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بیت المقدس میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور صہیونیوں کو مسجد اقصی کے باب العمود سے پرچم لے کر شہر میں اجتماعی طور پر مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے غرب اردن میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور مسجد اقصی میں دھرنا دینے کی اپیل کی ہے۔ حماس کے اس ترجمان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس اقدام کا مقصد اپنی ناجائز حکومت کے امیج کو بہتر بنانا ہے جو ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس لیے کہ فلسطینی جیالوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور تمام مقبوضہ علاقوں میں اپنے دفاعی توانائیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی اہداف کو راکٹ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت اور تمام صہیونی انتہا پسندوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ بیت المقدس میں حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کو اپنے اندرونی بحرانوں سے فرار کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل میں ناکام ہو جانے پر بیت المقدس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش پر خبردار کرتے ہیں۔ غاصب صہیونیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے دفاع کا عمل ہرگز بند نہیں ہوا ہے اور ہر فلسطینی جوان دفاع کے میدان میں سیف المقدس کی شمشیر ہے۔ ناظرین، فلسطینی جماعت حماس کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا تھا کہ اگر یہودی آبادکاروں کی تنظیموں نے اسرائیل کے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مارچ کیا تو اس سے تشدد کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ حماس کے عہدیدار خلیل الحیا نے ایک بیان میں کہا، ہم قابض قوت یعنی اسرائیل کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے احاطے کی جانب آئندہ جمعرات کو مارچ کی اجازت دینے کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پیغام بڑا واضح ہے، اس لیے جمعرات کا دن کوئی نہیں بنے گا۔ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں حالیہ جنگ کے آغاز کی تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی غزہ کی پٹی پر تباہ کن بمباری کے نتیجے میں 66 کمسن بچوں سمیت 254 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ مصر کی ثالثی میں 11 روز کے بعد 21 مئی کو غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ حماس کے بہادر لیڈروں کی اس دھمکی نے غاصب صہیونیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اسی لیے صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے فلسطین کی تحریک استقامت اور مزاحمتی قوتوں کی جانب سے دیے جانے والے سخت وارننگ سے خوفزدہ ہو کر
मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में परचम लहराने का प्रोग्राम मनसूख किए जाने पर जोर दिया है। इसराइल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी वज़ीर जंग बेनी गैंट्स ने मुख्तलिफ सेहूनी सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ होने वाली नशिस्त में इस हफ्ते परचम लहराने का प्रोग्राम मनसूख करने का मशवरा दिया, जिस पर इसराइली पुलिस ने मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र यहूदी आबादकारों के मुतनाज़ा मार्च के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मुंतज़मीन ने भी इस मार्च को मनसूख कर दिया है। वाज़ेह रहे, गासिब सेहूनी हुकूमत हर साल हज़ारों की तादाद में इंतहा पसंद सेहूनियों को जमा करके एक बड़ा मार्च करती है, जो बाबुल आमूद और बैतुल मुक़द्दस के कदीमी इलाकों से गुजरता हुआ मस्जिद अक्सा के सहनों पर जाकर ख़त्म होता है और फिर वहाँ फ्लैग डांस किया जाता है और इसी तरह वो फ़लस्तीनियों को बैतुल मुक़द्दस तक करने का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही यहाँ एक और बड़ी खबर और अहम खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हमास के रॉकेट हमले में जख्मी होने वाले सेहूनी हुकूमत के एरोस्पेस इदारे के साबिक सरबराह और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खालिक हलाक हो गए हैं। अक्का सिटी के होटल में आतिश ज़दगी में जख्मी होने वाले सेहूनी हुकूमत के एरोस्पेस इदारे के साबिक सरबराह हलाक हो गए। वो 4 हफ्ते कबल अक्का शहर में शदीद जख्मी हो गए थे। एक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक सेहूनी वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि आवी हारियून अक्का सिटी में एक होटल में क़याम पजीर थे, जहां वो सेहूनी जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे। बास न्यूज़ एजेंसियों ने अक्का सिटी में वाक़या होटल आफंदी में आतिश ज़दगी के दौरान सेहूनी हुकूमत की और अहम शख्सियात के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबरों की तस्दीक की है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आवी हारियून की उम्र 84 बरस थी और वो सेहूनी हुकूमत की एरोस्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खालिक समझे जाते थे। उन्होंने खुद साख्ता सेहूनी रियासत के जदीद तरीन हथियार बनाए। शाविल खलाई रॉकेट और हाउक दिफाई सिस्टम की तैयारी को आवी हारियून का कारनामा ही शुमार किया जाता है। नाजरीन, यहाँ आपको ये बताएं कि नेतन्याहू की हुकूमत के दौरान शेख जराह के इलाके से फ़लस्तीनियों की बेदखली गजा पर 11 रोज़ा बमबारी का सबब बनी। बेदखली की रफ्तार बढ़ी तो जंग के इम्कानात बल्कि बार बार गजा पर आग की बारिश मामूल बन सकती है, क्योंकि इसराइल में नई हुकूमत बनाने वाले नफ्ताली बेनेट अपने पेशरो बेंजामिन नेतन्याहू से ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं और फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदी आबादकारी के खुल्लम खुला हामी हैं और इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म करने के आज़ाइम रखते हैं और 2 रियासती हल के मुखालिफ हैं। इनकी काबीना भी शिद्दत पसंदों से भरी होगी। इस काबीना से फ़लस्तीनी अवाम के लिए बेहतरी की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। इस हुकूमत में फ़लस्तीनियों की अपने घरों से बेदखली, नई यहूदी बस्तियों का क़याम और इनकी तौसीह बढ़ जाए। नफ्ताली बेनेट अपने पेशरो की तरफ से इसराइल दुश्मन होने के इल्ज़ामात को झुटलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इसके लिए वो मस्जिद अक्सा पर छापे बढ़ा देंगे, गजा पर बमबारी करेंगे और मगरबी किनारे को जम करने की कोशिशें तेज करेंगे। नफ्ताली हुकूमत नेतन्याहू से ज्यादा सख्त गिर होने का सबूत देने के लिए ईरान और शाम के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर सकती है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।